आज हम सबक नन्हे इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, आप पाकिस्तान के किन किन मशहूर लोगों को जानते हैं? चलें मैं आपको बताती हूँ। पाकिस्तान को किसने बनाया? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। उन्होंने बहुत मेहनत से पाकिस्तान को बनाया और उनकी एक बहन थी जिनका नाम था फातिमा अली जिन्ना। फातिमा अली जिन्ना ने अपने भाई के साथ मिलकर पाकिस्तान को बनाने में बहुत काम किया। तो अब आप भी सोचें कि आपको और कौन कौन से लोगों के बारे में पता है। अब आप मुझे सोच कर बताएं, हमें बड़े लोगों के बारे में क्यों पता होना चाहिए? हमें बड़े लोगों के बारे में इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि उन्होंने मुल्क को बनाने में बहुत काम किए और हम भी उनकी तरह अच्छे अच्छे काम करें और मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें। तो इसलिए हमें बड़े लोगों के बारे में पता होना चाहिए। अब मैं आपको कहानी पढ़कर सुनाऊंगी। अपनी किताब पर उंगली रखें। पाँ पाँ गाड़ी का हॉर्न बजा तो उमर की आंख खुल गई। उसने इधर उधर देखा और पूछा, अब्बू जान सियालकोट कब आएगा? तो यहाँ दो लोग हैं जो गाड़ी में कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सियालकोट जा रहे हैं। उमर और अब्बू जान सियालकोट जा रहे हैं। बेटा, अब सिर्फ आधे घंटे का सफर बाकी है, अब्बू जान ने बताया। उमर ने अंगड़ाई ली। अब्बू जान, हम किन के घर जा रहे हैं? उमर ने फिर पूछा। अब उमर से सब्र नहीं हो रहा था क्योंकि वो काफी देर से गाड़ी में सफर कर रहे थे। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। ये तो तुम्हें वहां जाकर ही पता चलेगा, अब्बू जान ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा, इनका नाम तो बताए ना, उमर ने दोबारा कहा। अच्छा, मैं यूं करता हूं कि इनके बचपन के दो वाकयात तुम्हें सुनाता हूं, अब्बू जान ने कहा। तो उमर खुश हो गया। तो अब अब्बू जान वाकया सुनाने लगे हैं। तो पढ़ते हैं कि क्या वाकया है। एक दिन वो लड़का आधी रात को उठ बैठा। सब लोग सो रहे थे। उसने अपना बस्ता उठाया और घर से निकलने लगा। चलने की आहट सुनकर किसी की आंख खुल गई। उसने लड़के से पूछा। चलने की आहट, आहट का मतलब होता है आवाज। तो जब वो लड़का आधी रात को उठा और अपना बस्ता उठाकर घर से निकलने लगा तो किसी की आंख खुल गई, यानी कोई जाग गया और उसने लड़के से पूछा। क्या पूछा? बच्चे, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, स्कूल। लेकिन वो आधी रात को स्कूल क्यों जा रहा था? उमर ने हैरानी से पूछा।
عمر کو بھی بہت عجیب لگا کہ وہ آدھی رات کو اسکول کیوں جا رہا تھا لڑکا۔ بیٹا وہ نیند میں تھا، شاید اس نے خواب میں خود کو اسکول جاتے ہوئے دیکھا ہو، ابو جان نے سمجھایا۔ اچھا، ضرور اسے اسکول جانے کا بہت شوق ہوگا، تبھی تو وہ خواب میں بھی اسکول جا رہا تھا۔ عمر کی سمجھ میں بات آ گئی۔ بتائیے لڑکا کہاں جا رہا تھا؟ لڑکا اسکول جا رہا تھا، بالکل صحیح۔ اب پڑھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ بالکل میرے منّے، اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک رات ہوا کہ وہ لڑکا دیا جلائے پڑھ رہا تھا۔ اس کی امی کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیٹا ابھی تک جاگ رہا ہے۔ انہوں نے بیٹے کو سونے کے لیے کہا، لیکن اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کسی نے اسے پکارا ہے۔ اس کی امی نے اسے کندھے سے ہلایا، تب جا کر اسے پتہ چلا۔ یہ کیسا لڑکا تھا ابو جان جو اتنے شوق سے پڑھتا تھا؟ عمر نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں میرے بچے، ایسے لوگ ہی بڑے آدمی بنتے ہیں، عمر کے ابو نے وضاحت کی۔ بتائیے لڑکا اسکول کیوں جا رہا تھا؟ کیونکہ لڑکے کو اسکول جانے کا بہت شوق تھا، بالکل صحیح۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جب امی نے لڑکے کو سونے کے لیے کہا تو اسے کیوں پتہ نہیں چلا؟ کیونکہ وہ بہت شوق سے پڑھ رہا تھا، بالکل صحیح۔ اب پڑھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ کیا وہ لڑکا بڑا آدمی بنا؟ عمر نے پھر پوچھا۔ اب دیکھیں عمر اپنے ابو سے باتیں پوچھ رہا ہے اور ابو انہیں جواب دے رہے ہیں۔ یہ تو تمہیں ان کے گھر جا کر پتہ چلے گا، ابو جان نے مسکرا کر جواب دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو جان نے ایک 2 منزلہ مکان کے سامنے گاڑی روکی۔ عمر نے سامنے دیکھا تو دروازے کے اوپر لکھا تھا اقبال منزل۔ ارے یہ تو علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا گھر ہے، تو آپ مجھے ان کی کہانی سنا رہے تھے۔ ہم ہر روز اسکول اسمبلی میں ان کی دعا پڑھتے ہیں۔ بتائیے گاڑی رکی تو عمر کو کیا نظر آیا؟ گاڑی رکی تو عمر کو 2 منزلہ مکان نظر آیا جس کے دروازے کے اوپر لکھا تھا اقبال منزل، یعنی علامہ محمد اقبال کا گھر۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ عمر بہت خوش تھا کہ وہ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا گھر دیکھے گا۔ تو یہ جو ہم نے ایک شعر پڑھا ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، تو یہ اقبال کی نظم کا ایک شعر ہے اور یہ نظم آپ نے سن رکھی ہوگی۔
چلیں میں آپ کو یہ پوری نظم سناتی ہوں۔ نظم کا نام ہے بچے کی دعا۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ اور آخر میں دیکھیں علامہ محمد اقبال کا نام لکھا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں؟ انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی اور جن میں ہمیں بہت اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے گھر کے دروازے پر کیا لکھا ہے؟ اقبال منزل لکھا ہے، بالکل صحیح۔ ان کے گھر کا نام ہے اقبال منزل۔ بتائیے اس کہانی سے آپ نے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی کون سی خوبیوں کو جانا؟ علامہ محمد اقبال بہت شوق سے اسکول جاتے اور انہیں پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ وہ بہت شوق سے پڑھتے تھے اور اس وجہ سے انہیں اپنی نیند کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔